الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. رواه الإمام أبو داود في سننه. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکاروں کی جنت کے حصول کی تڑپ رکھنے والوں کی اور جہنم سے بچنے کی فکر رکھنے والوں کی ایک بہت اہم صفت یہ بتائی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو حقیقت میں اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہمیں کل آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے، جو زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو وہ لوگ کبھی لہو و لعیب اور لغو اور لایانی اور بیہودہ باتوں میں نہیں پھنستے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، مومن اور متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف منہ گھما کر دیکھتے بھی نہیں، چھ جائے کہ اس میں شریک ہوں، اس میں مشغول ہوں،
وہاں بیٹھے، یہ تو چھوڑو اس کی طرف منہ گھما کر دیکھتے بھی نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ اللہ کے پیارے بندے جب لغویات سے، بیہودہ چیزوں سے، بیہودہ کاموں سے گزرتے ہیں تو نہایت ہی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ان کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان کا راستہ الگ ہے اور یہ چیزیں الگ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے تھے اور حقیقت میں آخرت کی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے تھے، وہ لوگ جو دن اور رات اسی طرح کی بیہودہ باتوں میں مشغول رہتے تھے، صحابہ کرام کی جماعت زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ جوا بازی، شراب نوشی، منشیات کا استعمال، بیہودہ مجالس، لایانی باتیں، ان کا مذاق، ان کا استہزاء، یہی سب تھی۔ کیا تھا ان کے پاس؟ زمانے جاہلیت میں کچھ نہیں تھا میرے بھائیوں۔ وہ چیز ان کی رگ رگ میں سرایت کی ہوئی تھی، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک اس کے عادی رہا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اسلام نے جوا بازی اور شراب نوشی کو چھڑانے کے لیے کچھ مراحل اختیار کیے۔ اسلام، اللہ رب العزت جانتا تھا کہ ان کو اگر میں ڈائریکٹ آرڈر دے دوں تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے اسلام نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو اس سے دور کیا ہے، کیونکہ یہ چیز ان کی جو ہے کیا نام ہے رگ رگ میں سرایت کی ہوئی ہے۔ جوا نہ کھیلیں، شراب نہ پئیں، اسی لیے اسلام نے بڑی حکمت اور مصلحت اور سمجھداری سے ان کو اس سے الگ کیا۔ لیکن سبحان اللہ، یہ جو الگ ہوئے اس سے اور انہوں نے آخرت کی جو اہمیت کو سمجھا، تو جو اللہ نے کہا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں کہ لغو سے منہ موڑتے، منہ ادھر گھما کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ نے جو جوا بازی اور شراب نوشی اور ان ساری چیزوں کو چھوڑا تو کبھی اس کو مڑ کر کے دیکھا بھی نہیں میرے بھائیوں۔ مگر آہستہ آہستہ ہمارے اندر ایمانی کمزوری آتی گئی اور ہم دوبارہ انہی گندگیوں کی طرف لوٹتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو گندگیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور آج کے اس خطبے میں آپ کو جوا بازی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ جن چیزوں کو صحابہ کرام نے ایک دم عادی ہونے کے باوجود چھوڑ دیا تھا آخرت کی زندگی کے لیے، ان چیزوں کو جن کو ہمارے باپ داداؤں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جن کو ہمارے باپ دادا جانتے بھی نہیں تھے، ان کو ہم اختیار کرنے لگے ہیں، اور ہمارے نوجوان دوست معذرت کے ساتھ اور ہمارے بہت سارے بزرگ اور ہمارے بعض احباب یہ ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت پر ذرا آپ غور کیجئے۔ بہت لمبا وقت نہیں ہوتا ہے کہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں، مگر مسلمان عقل مند ہوتا ہے اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 92، 90، 91، 92 تین آیتوں میں فرمایا الذین آمنوا، اے مومنو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہی جائیے اور اپنے گھر میں سورہ مائدہ کو کھول کر کے اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ واللہ کہتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ اخلاص آپ کے اندر آ جائے، آپ ان چیزوں کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھیں گے۔ یہی تو آیتیں ہیں جنہوں نے صحابہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ آج ان آیتوں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، آج ان آیتوں کو ہم ان کا معنی مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی دنیا میں مست ہے، اگر کہیں بہت زیادہ کوئی دینی جوش آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم نے مولانا کو فون کر لیا، کسی عالم کو فون کر لیا، کیا مسئلہ ہے۔ باقی قرآن پڑھنا، حدیثیں پڑھنا، کتابیں پڑھنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اب جو ہم سب سے بے نیاز ہیں، ہم سب سے بے نیاز ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو، حدیث قدسی میں، اگر تم لوگ سارے کے سارے لوگ ایک دم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس دنیا میں کوئی برا انسان نہ رہے، تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ تمہاری عبادتوں کو لے کر کے میں کیا کروں گا؟ یہ تمہاری عبادتیں تو تمہارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ تمہاری عبادتیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے میں گن گن کر کے ریکارڈ کر کے رکھتا ہوں۔ سارے کے سارے لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو، اگر سارے کے سارے لوگ فاسق، فاجر، مشرک، کافر اور بے ایمان اور فاجر بن جاؤ، تب بھی میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، تم سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہو، گداگر ہو اللہ رب العزت کے در کے، اور اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو اتنی مخلوق ہے کہ زمین کا کوئی چپا اور گوشہ، آسمان کا کوئی کونا، پہاڑ کی کوئی چوٹی اور درختوں اور جھاڑیوں کے اندر کا کوئی حصہ اور سمندر کی کوئی تہہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جاتی ہے۔ عبادت کرنے والے کم نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کے لیے چیزیں رکھی ہے۔ کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اے الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو سنو، بے شک شراب، جوا، استانے، پاسے، یہ رجس ہیں۔ رجس جانتے ہو؟ رجس، منبر پہ کھڑا ہو کیا میں اتنی گندگی کا تذکرہ کروں؟ رجس سے بڑھ کر کے گندگی کی تعبیر کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ رجس، ارے وہ گندگیاں بھی کیا گندگی ہے جس کی تعبیر اور جو معنویت رجس کے اندر، یہ رجس ہے، پلید ہے، گندی چیز ہے۔ من عمل الشیطان، یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام ہے، مومن کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے، نماز پڑھنے والوں کا کام ہے؟ نہ، یہ انسان کا بھی کام نہیں ہے، مسلمان تو چھوڑو۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوا، تو تم اس سے بچو، تم انسان ہو، شیطان نہیں ہو۔ اور انسان میں بھی تم مسلمان ہو، اور مسلمان میں بھی تم نمازی ہو، اور نمازی میں بھی تم اہل حدیث اور قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے والے ہو۔ اس سے تم بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ کے بیچ میں دشمنی اور عداوت کو ڈال دے۔ یہ جوا کھلا کھلا کر، یہ شراب پلا پلا کر، منشیات نشاور چیزیں استعمال کرا کر، اور آپ کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کر دے۔ قرآن کی ترجمانی تو دیکھیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ شیطان دشمنیاں پیدا کر دے آپس میں۔ جوا کھیلنے سے سب سے زیادہ نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ جوا بازی انسان کو اتنی دشمنی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ قتل کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے سامنے والے کا، کیونکہ اس نے اس کی پراپرٹی کو داؤ پر لگا دیا ہے اور پوری پراپرٹی اس کی جو ہے چلی گئی ہے۔ اور کبھی کبھار تو جوا بازوں کو اپنی بیویاں بھی دے دینی پڑتی ہیں، نعوذ باللہ، عزت و ناموس کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے کیا اسلوب ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا آپ لوگ بات مانو گے؟ کیا آپ لوگ باز آ جاؤ گے؟ کیا آپ لوگ رکو گے؟ اس کے پہلے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ کون صحابہ ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی نسلیں اسی چیز میں چلی گئیں۔ جوا بازی، شراب نوشی، منشیات کا استعمال، گالی گلوچ، قتل، غارت، غری، دشمنی، نسلیں چلی گئی، نسلیں۔ اس صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مخاطب وہ ہیں، ہم لوگ بھی مخاطب ہیں، پہلے مخاطب وہ ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ باز آ جاؤ گے، رک جاؤ گے؟ یہ ایک دم گندا، بہت بدبودار کام ہے، انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ باز آؤ گے؟ جانتے ہو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟
صحابہ کرام کے بارے میں اس وقت کی حالت کو نقل کیا جاتا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر یہی آواز لگا رہے تھے، انتہینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا ہے کہ تم لوگ ان کاموں کو چھوڑو گے؟ اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہیں، ہم ان کاموں کو چھوڑ چکے، بس آج کے بعد سے ان کاموں کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم قریب نہیں جائیں گے، ایمان لائے ہیں اپنے رب پر، بیعت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، ہمیں حاصل کرنا ہے جنت، ہمیں بچنا ہے جہنم سے، اب آئندہ ان کاموں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ سنیں، اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بات مان لو اور رسول کی بات مان لو، وَاحْذَرُوا، اور بچو، ڈیرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر نہیں مانتے ہو، نہیں سمجھتے ہو، پیٹھ پھیرتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھو ہمارے اس پیارے رسول کا کام یہی ہے کہ آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دے، حساب لینے والا وہ ہے۔ میرے بھائیو، جوا بازی جیسے کہ آیت کے ترجمے سے آپ نے سمجھا، انسان کا کام نہیں ہے چہ جائے کہ مومن کھیلے اور مسلمان کھیلے، یہ شیطانی کام ہے، اور گندگیوں میں سب سے خبیث ترین گندگی ہے، اس سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حلف فقال فی حلفه باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فلیتصدق، اگر کوئی اپنے بھائی سے اتنا کہہ دے کہ چلو تھوڑا جوا کھیل لیتے ہیں، یہ لفظ نکلنا اتنا گھناؤنا لفظ ہے کہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہو گیا، صدقہ نہیں کرے گا تو اس کے الفاظ معاف نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم الخنزیر ودمہ، رواہ الامام مسلم فی صحیح، جو جوا کھیلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور اس کے خون میں اس نے ڈال دیا ہے۔ سمجھے آپ نے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جوا کھیلنا ایسے ہی ہے جیسے سور کا گوشت کھانا ہے، سور کا خون پینا ہے، سور کے لفظ سے بھی گھن آتی ہے، اور گوشت کھانا اور اس کے گوشت کو چھونا تو دور کی بات ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ راستے میں جاتے ہیں، اگر کہیں خنزیر نظر آ جائے، پگ نظر آ جائے، سور نظر آ جائے تو گھن سی آتی ہے، آٹومیٹک تھوک سے نکل جاتا ہے کہ ہم تھوک دیں، اس لیے کہ وہ جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عین نجس قرار دیا ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے اور خبیث ترین ناپاک ہے۔ جوا کھانے والا سور کھانے والے کی طرح سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من لعب بالنردشیر فقد عصى اللہ ورسولہ، جو نردشیر سے کھیلتا ہے، جوا بازی کرتا ہے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ آئیے تھوڑا سا یہاں رکتے ہیں اور اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ سمجھتے ہیں کہ جوا کی مذمت کتنی ناحیے سے اس آیت میں موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، خمر، میسر، انصاب، ازلام۔ یہ خمر تو نشاور چیزیں، انشاءاللہ اس کو اگلے خطبے میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے منشیات کے تعلق سے گفتگو کرنے کا۔ انصاب، یہ آستانوں کو کہا جاتا ہے، آستانے جانتے ہو، جہاں پر لے جا کر کے مشرک لوگ اپنے غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ آپ جن کو درگاہ کہہ لو، جس کو جو چاہو وہ کہہ لو، یعنی شرک کا اڈا۔ جوا بازی کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے اڈے سے ملایا ہے، اس کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پاسا جو ہوتا ہے، جو پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ تیر نکالتے تھے یا کوئی اور چیز نکالتے تھے اور پھر اس کے ذریعے سے بدفعالی لیتے تھے، کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بدشگونی، وہ چیزیں۔ آپ بتائیے کہ قرآن کریم نے جوا بازی کو شرک کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور شرک کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری بات قرآن نے کیا کہا؟ رجس ہے، رجس۔ قرآن میں بہت سے الفاظ ہیں ناپاک چیزوں کی تعبیر کے لیے، نجس ہے،
خبیث ہے، غیر طاہر کا لفظ بھی آتا ہے، اور رجس ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو گھناؤنے اور گندگی کی تعبیر کے لیے ہے وہ رجس ہے میرے بھائیو، رجس بہت گندا کام ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور چوتھی چیز اس کے ذریعے سے شیطان دشمنی پیدا کرتا ہے، اور پانچویں چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ جوا باز لوگ، اور اللہ نے آگے بھی فرمایا نماز سے غافل کر دیتا ہے، نمازوں سے اللہ کے ذکر سے بہت دور ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے اور سماج میں اس کو دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ ایسا کرو تم اس سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، یعنی جوا بازی کو چھوڑنے والا کامیاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اعراض کرتے ہو تو رب العزت نے سب سخت دھمکی دی ہے اور ڈرایا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ایک مومن کو جوا بازی کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جوا انسان کو محتاجی تک پہنچا دیتی ہے، اس کی وجہ سے ایسی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں جو قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کی عورتوں کی عصمت دری کا سبب بنتی ہیں، جو انسان کے اخلاق و کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ جوا کسی بھی معاشرے کے جوا باز اور جوا کھیلنے والا کسی معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں آج کے زمانے میں جوا کی بہت ساری شکلیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں میرے بھائیوں کچھ لوگوں کا، دو لوگوں کا یا کچھ لوگوں کا، دو سے زائد لوگوں کا کسی چیز میں کچھ پیسہ لگانا، اور اس میں یہ طے ہو کہ جو پیسہ لگایا جا رہا ہے لاسٹ میں اس کو ان میں سے کوئی ایک لے لے گا، یعنی جو جیتے گا اس کے جیتنے کی شکلیں ہوتی ہیں، وہ جو جیتے گا لے لے گا۔ اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے لاٹری ہے، چوسر ہے، شطرنج ہے، بیمہ وغیرہ، یہ سب قیام اور قمار اور میسر کی ہی شکلیں ہیں میرے بھائیوں۔ آپ جو ہے لوڈو ہے، لوڈو بھی جوا ہو جاتا ہے۔ یہ جو کیرم بورڈ ہے، کیرم جو کھیلتے ہیں، اس میں اگر پیسے لگائے جاتے ہیں، یہ بھی جوا ہے۔ یہ سارے چیزیں میرے بھائیوں کی جوا کی شکلیں ہیں۔ کوئی آن لائن کھیلے، کوئی جو ہے الیکٹرک طور سے کھیلے، کوئی جو ہے ہاتھ کے بنائے ہوئے لکڑیوں پر کھیلے، کوئی اور اس چیز سے کھیلے۔ یہاں تک کہ آپ کبھی جائیے میلوں میں، تو میلوں میں آدمی جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارے جو ہے آئس کریم وغیرہ، کلفی وغیرہ بیچتے رہتے ہیں۔ وہاں پر کچھ ایسے دھاگے وغیرہ بدھے رہتے ہیں، اور لے کر کے 1 روپیہ 2 روپیہ ڈال کے کچھ مارو تو اس میں کچھ نکلتا ہے۔ یہ سب جوا کی شکلیں ہیں، اور جوا کی ایک شکل میرے بھائیوں کھیل ہے، کھیل۔ یہ فٹ بال، یہ کرکٹ، یہ والی بال، یہ سارے جو کھیل کی شکلیں ہیں، ان میں جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اگر ٹیم سے لے کر کے اور مختلف ٹیمیں مل کر کے پیسہ جمع کرتی ہیں، اور اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ آخر میں جیتنے کے بعد، فائنل ہونے کے بعد، ایک ٹیم یا 2 ٹیم یا 3 ٹیم اس کا سارا پیسہ انعام کی شکل میں لے لے گی، یہ بھی جوا کی شکل ہے، یہ بھی جوا کی شکل ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جوا سے بچنا چاہیے، اور جوا یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت گھناؤنا عمل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ہمارے بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو اس حرام چیز کو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی جگہ میں کھلانا اور جگہ دینا، یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ دھیان میں رکھیے گا میرے بھائیوں۔ آپ یہ مت سوچیے گا میں نے جوا بازی کے لیے جگہ دی ہے، میں جگہ کا کرایہ لے رہا ہوں، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ آپ سود کے لیے جگہ نہیں دے سکتے ہو، جوا بازی کے لیے جگہ نہیں دے سکتے ہو، آپ زنا بازی کے لیے جگہ نہیں دے سکتے ہو، آپ کسی بھی حرام چیز کے لیے جگہ نہیں دے سکتے ہو، گرچہ آپ اس کا کرایہ لو یا نہ لو میرے بھائیوں۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، کہ جو جوا بازی سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، ہمارے کچھ بھائیوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ جوا اس وقت ہوگا جب پیسہ لگائیں گے۔ کچھ لوگ پیسہ نہیں لگاتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، چلو ہم لوگ کھیلیں گے اور جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا، جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا، جو ہارے گا وہ ہم کو کولڈ ڈرنک پلائے گا، جو ہارے گا وہ یہ کرے گا۔ پیسے کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، کسی کھانے کی شکل میں ہو، کسی کھیت اور کمپاؤنڈ کی شکل میں ہو، کسی چھوٹی سی چیز کی شکل میں ہو، کسی بڑی سی بڑی چیز کی شکل میں ہو، یہ جو حاصل ہوتا ہے یہ حرام ہے۔ اور سنو،
حرام جب ہم کھاتے ہیں، حرام چیز استعمال کرتے ہیں، تو جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جسم حرام غذا سے پلتا ہے اس کا زیادہ حقدار جہنم ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم جو ہے لوڈو کھیل رہے ہیں، ہم کیرم کھیل رہے ہیں، ہم یہ کھیل رہے ہیں، ہم وہ کھیل رہے ہیں، ہم نے پیسہ نہیں لگایا ہوا ہے، ہم نے صرف کولڈ ڈرنک کا مسئلہ طے کیا ہوا ہے، ہم نے کھانے کا مسئلہ طے کیا ہوا ہے، یہ سب جوا کی شکلیں ہیں۔ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم والی بال کھیل رہے ہیں، ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ آپ کھیلیے، کرکٹ کھیلیے، آپ والی بال کھیلیے، مگر پیسہ لگا کر کے 2 4 6 10 لوگوں کو کہ یہ پیسہ جو جیتے گا وہ لے لے گا انعام کی شکل میں، یہ سب جوا کی شکلیں ہیں جس سے ہم سب لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے پیشرو، اپنے اسلاف، اپنے صحابہ اور تابعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان جو ہے کیا نام ہے خبیث ترین اور ناپاک ترین چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سے دور رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا۔ اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم الأحزاب وزلزلهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم احفظنا من البلاء والوباء، اللهم احفظنا من البلاء والوباء، اللهم احفظنا من البلاء والوباء۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔